آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ مائرہ کی امی جو ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے اپنی بیٹیوں کے گھر، یعنی کہ اپنی بیٹیوں کے سسرال کے گھر اور اپنا بھابھی کے گھر، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مائرہ کی دادی بھی ساتھ ہوتی ہیں، ساری بات ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ دعوت پہ بلایا گیا ہے، تو وہ اس دعوت کو انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف سلمان کی امی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی امی کو ویلکم کرتی ہے، کہتی ہے امی جان آپ جو ہے نا کیا بات ہے، آپ بتائیں، کوئی بات چیت آپ کو بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی میں کیا بات کروں بیٹا، ندرت بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ندرت تو کہہ رہی تھی کہ بیٹیوں کو پیسے دے کے آنے ہیں، میں نے ندرت کو منع کر دیا، کوئی بات نہیں، اب ان کے میاں کماتے ہیں وہ دیں گے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ کافی ملتی جلتی ہیں ان سے۔ سلمان کی امی جو ہوتی ہے نا سلمان کے بارے میں شکایت لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی پوچھتی ہے تو کیسے ان کا نباہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سلمان اور مائرہ کا۔ تو سلمان کی امی کہتی ہے امی نباہ کب ہوگا، دونوں لڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سارا دن پھرتے بھی رہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں واپس پھر کے تو دونوں لڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ امی میں سچ بتاؤں تو سلمان بھی کم نہیں ہے، سلمان جو ہے نا وہ بھی بہت تنگ کرتا ہے اس کو، سارا دن آوارہ پھرتا ہے، فارغ ہی رہتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کاج کا۔ تو وہ اپنی امی کو جو ہے نا کافی خوش باش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ اس کے گھر آئی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹیوں کے گھر جب مائیں آتی ہیں تو پھر بیٹیوں کو جو ہے نا خوش ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیاں، ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ندرت جو ہوتی ہے وہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھی ہوتی ہے، ارسلان اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ندرت جو ہوتی ہے وہ یہ سوچ بچار کر رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کس حال میں ہوگی یا کس طریقے سے ہوگی، اور وہ بیچاریاں کس طریقے سے زندگی گزارتی ہیں۔ سب سے زیادہ ندرت کو مائرہ کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ مائرہ جو ہوتی ہے نا مسلمان سے اس کی بنتی نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ مائرہ اپنی امی کے سامنے آتی ہے، آتے ہی اپنی امی سے کہتی ہے امی آپ کو اور چیز لیں گی تو بتا دو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف سلمان کا والد شکیل جو ہوتا ہے نا کہتا دو ان کو ہر ایک چیز دو، جا کے اس کے دوسری دن اپنا سلمان کی نانی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے سلمان کا ابو، ٹھیک ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا بتائیں اماں جی کیسے ہیں۔ شکیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اماں جان بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ کہتی میری طبیعت ٹھیک ہے، تم سناؤ شکیل کیسے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم یہ جو چھپن چھپائی کی بات کر رہے ہو نا مجھے پتہ ہے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ شکیل کہتا اماں یہ جو گھر ہے کوٹھی ہے تمہاری کس کے نام ہے بتا دو جلدی سے۔ تو وہ کہتی کیا بات ہے بیٹا، کیا مسئلہ ہے کوئی، تو کہتا نہیں مسئلہ کہیں، بس ایسے پوچھا۔ وہ کہتی ندرت کے نام ہے۔ دوسرے نجیب صاحب جو ہوتے ہیں وہ ریسیپشنسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، تو بس ریسیپشنسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ندرت کی کال کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ میری ہاں میں ہاں ملائے گی یا نہیں، یا کوئی اور ہی معاملات چل رہے ہیں اس کے۔ ظاہر سی باتوں سے پتہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تو میری ہاں میں ہاں ملا لے گی تو اس میں 100% یعنی کہ مجھے جو ہے نا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ملائے گی تو تب بھی مجھے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا نجیب صاحب کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنی جو ہے نا بات منوانے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ابھی تک تو کوئی بھی بات جو ہے نجیب صاحب کی نہیں مانیں گی۔ شادی کی بات بھی رد ہو چکی ہے، اپنا ندرت جو ہے وہ نجیب صاحب سے ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اپنی بیٹی سے پوچھے گی تو پھر ہی اس سے شادی کرے گی۔ دوسری طرح رافع جو ہوتا ہے نا وہ اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے کس کو، یعنی کہ وہ عاطر کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ صبح میرے رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو تم نے میرے ساتھ جانا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ابھی بتا دو، اگر نہیں مسئلہ تو پھر میرے ساتھ چلنا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا اچھا بابا چلے جاؤں گا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہیں۔ تو وہ کہتا کہ مسئلہ تو مجھے کوئی نہیں ہے، بس میں نے تمہیں یہی کہنا ہے کہ میرے ساتھ چلو، اور وہاں پہ جا کے بولتے ہیں بابا پوچھتے ہیں ان سے کیا بات ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہے نا وہاں پہ جا کے ڈسکس ہوں گے، اور میں آپ کو ابھی ادھر نہیں بتا سکتا کوئی بھی بات۔ اب دوسری طرف جو ہوتی ہے نا ندرت کی بھابھی وہ اپنی امی سے بیٹھی ہوتی ہیں، ان سے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں سلمان اور مائرہ کے بارے میں، جو بھی بات چل رہی ہوتی ہے نا وہ بڑے آسان انداز سے چل رہی ہوتی ہے اور وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ عاطر کا دوست جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں یار، میں تمہیں پہلے ہی بتا کے تھک چکا ہوں، اور اوپر سے تم ہو کہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ عاطر کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سنوں گا، اور سنوں گا کیوں نہیں، ٹھیک ہے، اگر میں تمہاری بات نہ سنوں تو پھر مجھے کہنا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں انہیں کے ایک دم پہ ہوتے ہیں، ایک فارم پیج پہ ہوتے ہیں، اور ان کو کلیئر کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب رافع جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے ریڈی رہنا ہے بس میری، یعنی کہ صبح رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، یہ نہ ہو کہ صبح تم مجھے میری کال ہی نہ اٹینڈ کرو۔ دوسری طرف سے عاطر کہتا ہے چلے جائیں گے بابا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رافع کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے بہت زیادہ ڈھونڈا، کبھی کہیں تو پھر میں تمہیں یہاں تک پہنچا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تم ہو کہ تم ابھی تک بات ہی نہیں سن پا رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ابھی تک جو ہے وہ مجھے لگتا ہے مائرہ کے چکروں سے، یعنی کہ تم نا ابھی نکلے نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو نکل آؤ اب اس کے چکروں سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم بار بار اس کے چکروں میں رہو گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ تم کبھی نکل نہیں پاؤ گے۔ مائرہ آتی ہے اور آ کر سلمان کو کہتی ہے کہ میں نے جو ہے نا اپنی فرینڈ کے یہاں جانا ہے، اس سے پوچھنا ہے جاب کا، وہ ایک اچھی فرم میں جاب کرتی ہے، تو اگر وہ مجھے جاب دلا دے گی تو اس کی نیکی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں دلائے گی تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو کہتا کیوں نہیں دلا دے گی تمہیں، کیوں اسے کوئی مسئلہ ہے تم سے؟ یعنی کہ سلمان جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت بیوی کے پیسے کھانے کے چکروں میں ہوتا ہے، خود کام کرنے کو دل نہیں کرتا، سارا دن بستر توڑتا رہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ تم جا کے کام کرو، تمہیں کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ تو سلمان اس کو گاڑی کی چابی دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو گاڑی کی چابی اور جاؤ، جس سے اس کے پاس جانا واٹس ایپ پہ لوکیشن شیئر کرتی رہنا، ٹھیک ہے، یہ نہ لوکیشن ہی نہ مجھے بھیجو، جہاں جہاں پل پل کی خبر جو ہے نا وہ مجھے دیتے رہنا۔ سلمان یعنی کہ آپ خود سو رہا ہوتا ہے اور مائرہ کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کے کام کرو، یعنی کہ اس طرح کے گھٹیا انسان بھی پوری زندگی میں کہیں نہیں ملتے ہوں گے۔ مائرہ جو ہوتی ہے چابی لیتی ہے اور چابی لے کر نکل جاتی ہے۔ سلمان کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تم اپنی امی کو شکایت لگانے جا رہی ہو کہ سلمان میرے پہ بہت ظلم کرتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے جینے نہیں دیتا، مجھے کوئی بھی حق جو ہے اس نے نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہاں اسی طرح کی شاید میری بھی کوئی بات ہوگی، اس کے علاوہ تو تم کو بات کر نہیں سکتی، نہ تمہیں دم خم ہے کوئی اس طرح کی بات کرنے کا، ٹھیک ہے، اگر ہوتا تو تم ضرور کرتی، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس ایسی کوئی بھی جنونی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نجیب صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے ریسیپشنسٹ میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ریسیپشن میں ہی کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ مائرہ کی امی کو یعنی کہ نصرت کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف شکیل جو ہوتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے اپنی بیگم کے آگے اور اس کو کہتا ہے کہ ہر وقت اپنی بہوؤں کا ساتھ مت دیتی رہا کرو، اپنے بیٹوں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، ان کا بھی کبھی کبھار ساتھ دے دیا کرو، ان کا نام لینے کا تم ذکر ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں کدھر کھوئی رہتی ہو، مجھے تو لگتا ہے ویسے ہی تمہیں کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہوا نہ ہوتا تم نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ تمہیں جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں یعنی کہ اپنی بہوؤں کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے، تو لہٰذا تم اس فکر کو دور کرنے کی کوشش کیا کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں۔ ہاں اگر پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل بنے تو مجھ سے ڈسکس کر لیا کرو، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو میں تمہارے لیے کر نہ سکوں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر تمہیں کوئی ڈسکشن یا کوئی پرابلم ہے تو وہ تم خود سولو کر سکتی ہو، میرے رہنے کے اوپر مت رہنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ شکیل جو ہوتا ہے نا کافی اس کو بولتا ہے، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہر وقت اس سے بول بلائیاں کرتا رہتا ہے کہ تم ایسے تم ایسے تم ایسے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا خود سے نبڑنے چاہیے اور خود ہی ان معاملات کو سولو کرنا چاہیے۔ تو شکیل کافی اپنا جو ہے نا بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہی وہ ان سب باتوں کے اوپر آتا ہے اور مائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح کا بے سر سا انسان ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس کی بہن سلمان کی آتی ہے، وہ آ کر مشال کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس طرح کا جوڑا تمہاری امی نے دیا، اتنا ہلکے برانڈ کا ہے کہ مجھے میرا پہننے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ تو دوسری طرف مشال کہتی نہیں دل کر رہا تو میں کیا کروں، مشال کو کافی باتیں سناتی، مشال بیچاری چپ چاپ اس کی باتیں سننے کے لیے ہمہ وقت ریڈی ہوتی ہے کہ ہاں جی بتائیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا کر رہی ہوتی ہے ہر ایک بات اس کی بڑے غور اور فکر اور بڑے لمحے انداز سے سن رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے، تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے، یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی، اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی۔ میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی۔ جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ مائرہ اپنی امی کو بٹھاتی ہے اور بٹھا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ امی جان آپ کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو چوز کر لیں، ٹھیک ہے، نجیب صاحب کو۔ تو مجھے پتہ ہے کہ نجیب صاحب سے آپ محبت کرتی ہیں، نجیب صاحب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں، ورنہ مجھے کون سا کوئی شوق چڑھا ہے کہ آپ کو میں کہتی پھروں کہ امی جان یہ بات کر لیں یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی بات یا کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نجیب صاحب سے محبت کریں، اس سے شادی کریں۔ دوسری طرف سلمان اور عاطر جو ہوتے ہیں رشتہ لے کر سلمان کے گھر ہی پہنچ جاتے ہیں ہم، عاطر اور یعنی کہ رافع کا رشتہ لے کر پہنچے ہیں سلمان کی بہن کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ جایا جاتا ہے سلمان کی بہن کافی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ریڈی ہوتی ہے، رافع جو ہوتا ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، سلمان عاطر کہتا ہے تم یار مجھے خود سر یہاں پہ لے کر آ گئے، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے نہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف
وہ اپنی پھوپھو سے پوچھتی ہے کہ پھوپھو مشال کہتی پھوپھو آج کیا بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ باقی رشتے والے رافع کی امی بھی پوچھ رہی ہوتی ہے، اور سلمان کہتا بڑی خوش آمدید ہے تمہیں کہ تم ہمارے گھر میں تشریف لے کر آئے ہو، یعنی کہ عاطر کو کہا جاتا ہے۔ عاطر بڑا حیران ہوتا ہے ان سب باتوں